جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاثن، میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب جل شانہ کے ساتھ موافقت کی ہے، 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ وہ کون سی؟ فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بارے میں، یعنی میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما کے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے۔ وفی الحجاب، اور پردے کے بارے میں حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ وفی اسارہ بدر، یہ صحیح مسلم کی 6206 نمبر حدیث ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی جو میں نے مشورہ حضور کی بارگاہ میں دیا تھا، اللہ رب العزت نے میری فرماتے ہیں کہ تائید میں قرآن کی آیتیں اور حکم نازل فرما دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا وافقت ربی فی ثلاثن، کہتے ہیں میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب جل شانہ کے ساتھ موافقت کی ہے۔ تو یہ واضح موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بطور الہام عطا فرمائیں۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث لے کے آئے جو کہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، 4670، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر نے اس موقع پر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یہ صحیح بخاری 4670 حدیث ہے، یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں جس کا جنازہ پڑھانے سے آپ کے رب نے آپ کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کی 4670 حدیث کے، اس پر جب شرح کرتے ہوئے شارحین اس حدیث پر پہنچے تو حافظ ابن حجر اسقلانی اسی حدیث کی شرح کرتے لکھتے ہیں وَقَدْ اسْتُشْكِلَ جِدًّا، اس حدیث کے ان الفاظ کے اوپر بہت بڑا اشکال پیدا ہو گیا، حتیٰ اقدم بعضهم، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے یہ کہا کہ ھذا وہم من بعض رواته، کہ اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں اس میں بعض راویوں کی طرف سے وہم ہو گیا ہے، یہ غلطی سے راویوں کی طرف سے آ گیا ہے، حدیث کے اصل الفاظ یہ نہیں ہیں، بعض نے یہ کہا۔ اور ایک قول نقل کیا امام قرطبی کا، وقال القرطبی لعل ذلك واقع فی خاطر عمر فیکون من قبیل الالہام، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈال دی ہو اور یہ بطور الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوا ہو۔ اب یہ قول نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی 427 نمبر صفحہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 8 کا، اس میں لکھتے ہیں کہ قلت الثانی یعنی ما قالہ القرطبی اقرب من الاول، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قرطبی نے جو کہا ہے وہ پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ تو امام ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے میں اپنا موقف بالکل واضح کر دیا۔ اور صحیح بخاری مسلم کے جتنے بڑے شارحین ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہی بات کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی، یہ 25 جلدوں میں شرح صحیح بخاری کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 76 پر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہے، وَفِيهِ كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ وَفِيهِ كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے اور یہ کرامتیں قیامت تک منقطع نہیں ہوں گی بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 15 کے صفحہ 166 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَفِيهِ إِثْبَاتُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، اس میں اللہ رب العزت کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے۔ یہ سارے شارحین اس بات کو واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے وہ شک اور تردد نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے علی سبیل توقع ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف اور مقام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، جبکہ مرزا جیلمی اس کا ترجمہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، حالانکہ معنی یہ ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے، تو بالکل واضح طور پہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین البہقی یہ اپنی کتاب الاتقاد والہدایت الی سبیل الرشاد کے صفحہ نمبر 382 پر اسی حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ فِي جَوَازِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، حضرت عمر کے بارے میں حضور نے جو فضیلت بیان کی ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامات کے جواز میں اصل قاعدہ اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور
غیر مقلدین کے جو بڑے ہی پیشوا ہیں اور جن کے بارے میں مرزا کے بابا زبیر علی زئی نے پورا ایک مضمون لکھا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام، وہ ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد 11 صفحہ 65 پر انہی احادیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس لکھتے ہیں، فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ والمخاطبین الملہمین من هذه الامت هو عمر بن الخطاب، اس امت میں محدثین کے سردار، مخاطبین اور ملہمین کے، جن کو فرشتے خطاب کرتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے، وہ اگر ان سب کا کوئی سردار ہے من هذه الامت هو عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ بحمد تعالیٰ ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کا مقام بیان کیا۔